آج کے پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں پیٹرولیم مصنوعات کو مستحکم رکھنے کے حوالے سے جو فیصلہ سامنے آیا ہے. عوامی رائے تو آپ نے جانی، لیکن خود پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. میرے ساتھ پروگرام میں اس ٹائم خواجہ عمران نذیر صاحب بھی موجود ہیں. سر السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کے وقت. وعلیکم السلام. خواجہ صاحب، دو طرح کی باتیں ہیں. دیکھیں، ایک تو عوامی پلس ہے جو کہ اس بات کو بھی لے کے بڑا خوش ہے، چلے جناب قیمتیں نہیں بڑھائیں، 150 روپے قیمتیں مستحکم ہیں، ویل اینڈ گڈ. لیکن آپ کو یہ نہیں لگتا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اگر آپ لوگ قیمتیں نہیں بڑھائیں گے تو یہ چیزیں خود آپ کی حکومت کے لیے تھوڑا سا مشکلات کا باعث بن سکتی ہیں؟ کیونکہ عالمی سطح پر تو سر دیکھیں قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، ڈالر دن بدن مہنگا ہو رہا ہے. کب تک آپ اس طریقے سے یہاں پر قیمتوں کو روکے رکھیں گے؟ آپ اس میں ہم دیکھیں گروتران، سب سے پہلی تو بات سمجھنے کی ہے کہ آخر یہ ایسا ہے کیوں. جو حالات آپ نے بتائے واقعی ایسے حالات ہیں. اگر قیمتیں بڑھاتے ہیں تو عوام بدترین مہنگائی کے طوفان میں جاتی ہے جو آگے ظلم سے پسی ہوئی ہے. عوام میں کیپیسٹی کوئی نہیں ہے. اور اگر قیمتیں نہیں بڑھاتے تو جس طرح سے ڈالر کا آپ دیکھ رہے ہیں معاملہ چل رہا ہے تو یہ مزید اکانومی جو ہے وہ خرابی کی طرف جائے گی. لیکن سب سے پہلے یہ سوچنا ہے کہ آخر ہم اس مقام پر پہنچے کیوں ہیں. وہ جو آج 4.5 سال حکومت کر کے گئے ہیں، جو اپنے آپ کو آزادی، غلامی، امریکہ نامنظور اور فلانا نامنظور کے نعرے لگاتے ہیں، وہ کسی جلسے میں یہ بھی تو بتائیں کہ ہم نے ڈالر جب حکومت پکڑی تھی نواز شریف سے تو 115 پہ ڈالر تھا، اور ہم اللہ کے فضل سے اس کو اتنی بڑی ترقی دے گئے کہ ہم اس کو 190 پہ پہنچا کے گئے ہیں. ہم نے سن لینا، میں اسی پہ بات کرنے لگا ہوں نا. اسی طرح پیٹرول پرائسز کہاں سے پکڑی تھی اور کہاں چلی گئی، ہر چیز کی قیمت کہاں سے کہاں پہنچا دی. اب ڈالر رک کیوں نہیں رہا؟ جب آپ جھوٹ بولیں گے، مسلسل 4 سال جھوٹ بولیں گے، آپ کا وزیر خزانہ اب تک جھوٹ بول رہا ہے کہ جناب یہ جو ہم نے سبسڈی اناؤنس کی تھی، عمران خان صاحب جاتے جاتے حاتم طائی کی قبر پہ جو لات مار کے گئے ہیں کہ جناب عدم اعتماد آ گئی تو ان کو مہنگائی کنٹرول کرنا یاد آ گئی، اس سے پہلے ان کو کوئی یاد نہیں تھا. اور اگر میں آپ کو بتا رہا ہوں، نوٹ مائی ورڈز، اگر عدم اعتماد ناکام ہو جاتی تو اگلے دن ہی پیٹرول مہنگا ہو جاتا. تو وہ ایک سیاسی فیصلہ جو وہ کر کے گئے، اس کے پیچھے بیک اینڈ میں اتنی سبسڈی کی اماؤنٹ ریزرو رکھنا ضروری تھا جو کہ کہیں نہیں ہے. کوئی پیسہ کہیں رکھ کر نہیں گئے. خزانے کو ایک کہتے ہیں نا، ہمیشہ ہم کہا کرتے تھے خزانہ خالی، وہ انہوں نے اس وقت کر کے دکھا دیا ہے کہ پریکٹیکلی خزانہ خالی ہے. وہ جو 22 ارب ڈالر کے ریزروز کی بات ہوتی ہے وہ ہمیں بہرحال ڈھونڈنے سے کہیں نہیں مل رہے. میری آپ کے پروگرام کے توسط سے ان سے درخواست ہے، اسد عمر صاحب سے بھی، اور میری درخواست ہے شوکت رین صاحب سے بھی، کہ وہ جس سیف میں آپ رکھ گئے نا یار پلیز وہ ذرا بتا دیں، اس کا نمبر نہیں مل رہا، اس سیف سے نکال دیں. جانے سے تو پہلے کہتے تھے جناب وہ سارے اشاریے مثبت ہیں، پازیٹیو انڈیکیٹرز، جی ٹی پی 4+، وہ 22 وہ سب ڈرامے تھے. اور اگر وہ اشاریے مثبت ہوتے تو آج 1 مہینہ ہماری حکومت کو ہوا نہیں ہے، تو 1 مہینے میں جو حالات ہے کیا یہ ہم کر گئے ہیں؟ یہ ہماری وجہ سے ہو رہے ہیں. ہم تو دن رات محنت کر رہے ہیں ان حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے. ہمارا پرائم منسٹر جس کا نام شہباز شریف ہے، وہ تو شہباز سپیڈ سے کبھی بیچارہ کہیں پھرتا ہے، کبھی کہیں جاتا ہے، کبھی کوئی کام کرتا ہے. حمزہ شہباز صاحب، حالانکہ ان کی کیبنٹ نہیں بن سکی اب تک پنجاب میں عملاً گورنمنٹ فعال نہیں ہو سکی کیونکہ کیبنٹ نہیں بنی. اور اس کی ذمہ داری کس پر ہے؟ اس انسان پر جو صدر پاکستان بن کے بیٹھا ہوا ہے، اس انسان پر جس کو گورنری سے ہٹا دیا ہوا لیکن وہ ہٹنے کو تیار نہیں، اور اس انسان پر جو اپنے آپ کو چودھری کہتا ہے. لیکن حالت یہ ہے کہ کمیوں سے بھی بدتر آپ کے حالات ہوئے ہیں. آپ زبردستی ہر صورت جو ہے بائی ہک اینڈ کرو سی ایم بننا چاہتے تھے. ان کی ڈٹائی کی وجہ سے صوبہ سفر کر رہا ہے. کینسر پیشنٹس کو ہم دوائیاں دینا چاہتے ہیں فری، کیبنٹ نہیں ہے، اپروول نہیں ہو سکتی، دوائیاں نہیں ملتی. بہت سارے ایسے کام ہیں جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں. حمزہ شہباز شریف صاحب پچھلے 10 دن سے دن رات وہ اس کوشش میں لگے ہوئے تھے کہ عوام کو کس طرح سے بیسک اشیاء خوردنوش سستی پرووائڈ کی جائیں. تو اللہ نے مہربانی کی ہے، ہم نے وہ فارمولہ بنا لیا ہے. انشاءاللہ اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں پنجاب کے عوام کے لیے بہترین خوشخبری انشاءاللہ تعالی مہنگائی کے معاملے میں آنے والی ہے. اللہ کے فضل سے بیسک جو اشیائی خوردنوش 3-4 مین آئٹمز ہیں ان پہ ایک بے مثال سبسڈی جو ہے وہ دینے ہم اللہ کے فضل سے جا رہے ہیں. جو پیٹرول کی جب آپ بات کرتے ہیں تو دیکھیں پیٹرول کا ایشو اب یہ ہے کہ ہمیں یہ مشکل فیصلہ کرنا ہے کہ آیا ہم نے ایک کڑوی گولی کھانی ہے، نگلنی ہے نہیں نگلنی. جناب نواز شریف صاحب کا اور جناب شہباز شریف صاحب کا یہ فیصلہ اور کوشش ہے کہ ہم کسی بھی طرح عوام پر اس کا بوجھ مت ڈالیں. اب اس کو دوبارہ خواجہ صاحب، گزشتہ دفعہ مجھے یاد ہے کہ گزشتہ دفعہ اوگرا نے تجویز دی تھی جناب کہ 83 روپے فی لیٹر کو بڑھائے جائے. ظاہری بات ہے وہ اتنا زیادہ ایک دم سے اگر یہاں پر قیمت بڑھائی جاتی تو وہ عوام نے ویسے ہی آنچیخی ماری. لیکن میں صرف سوال یہ آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں، کب تک آپ روکے رکھیں گے؟ دیکھیں اس میں 2 باتیں، ایک تو ایک طریقے سے عوام کو بھی دیکھنا ہے کیونکہ عوام کو نون لیگ کے اوپر بلا شبہ اعتماد بہت زیادہ ہے. لیکن آپ کو یہ لگتا ہے کہ اگر آپ لوگ، کیونکہ ناگزیر ہے بڑھانا، آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ لوگ یہاں قیمتیں بڑھائیں گے تو عوام کا اعتماد تھوڑا سا نون لیگ کے اوپر سے خراب ہوگا؟ بالکل ہوگا.
بالکل ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انتہائی مشکل فیصلہ ہوگا, لیکن ہمیں درمیان میں وقت مل رہا ہے, ہم اس میں کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ابھی ہمارے وزیر خزانہ صاحب جو ہیں دوبارہ IMF کے پاس جا رہے ہیں, اور ہم بیٹھ کر IMF سے شرائط آسان کروانے کی کوشش کریں گے, کیونکہ یہ بڑے جو اپنی طرف سے نیک لوگ آئے ہوئے تھے, ہم تو چور تھے نا بقول ان کے, یہ جو اللہ کے ولی آئے ہوئے تھے نیک ریاست مدینہ والے, ان تمام نے جو چوریاں ڈکیتیاں کی ہیں گھڑیاں تک یہ بیچ گئے, اور حال ان کا یہ ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس کی بھینسیں بیچ رہے تھے تو ساتھ ساتھ گھڑیاں بھی بیچ گئے اور ساتھ ساتھ سب کچھ بیچ گئے. حال ان کا یہ ہے کہ انہوں نے جس تباہی کے اوپر لا کے ملک کو کھڑا کیا ہے, اس تباہی کو کنٹرول کرنے کے لیے اب ہمیں بڑے مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے, اور ہم چاہتے ہیں کہ جو IMF کے ساتھ یہ طے کر گئے ہیں, جو یہ ریٹرن ایگریمنٹ کر کے گئے ہیں, ہم نہیں کر کے گئے, یہ کر کے گئے ہیں, اب جب تک ہم IMF کی شرطیں نہیں مانیں گے ہمیں سٹیمپ نہیں لگے گی, اور جب تک وہ مور ہمیں نہیں لگے گی کسی جگہ سے ہمیں پیسے نہیں مل سکتے. تو ہمارے ہاتھ پاؤں یہ باندھ کر گئے ہیں, لیکن پھر وہی بات, اللہ کی ذات یقیناً کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گی. میرا ایمان ہے کہ نواز شریف کی نیت نیک ہے, شہباز صاحب خدمت کرنے کے اندر بے مثال مشہور ہیں, حمزہ صاحب انتہائی درویش شفت آدمی ہیں, ان کی نیت نیک ہے. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ راستہ نکلے گا اور انشاءاللہ تعالی یہیں سے نکلے گا. اور یہ جو مشکل فیصلے ہیں وہ ظاہری بات ہے عوام کے اوپر بھی کافی بھاری پڑنے والے ہیں. ہم آخری حد تک یہ کوشش کریں گے کہ ہم یہ مشکل فیصلے نہ کریں, ان کا متبادل ہمیں مل جائے. دیکھیں اللہ کی ذات اگر مہربانی کرے پیٹرول پرائسز عالمی منڈی میں ریڈیوس ہو جائیں, اور ڈالر کو ہے اگر, کیونکہ اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ ذرائع مبادلہ کے ذخائر نہیں ہیں, اگر ہمیں کہیں سے ڈیفینیٹلی کوئی اللہ مہربانی کرتا ہے اور کہیں سے ہمیں پیسے ملتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ڈالر پر جو دباؤ ہے وہ کم ہوگا اور ڈالر جو ہے وہ نیچے آئے گا. آخری بات چینی کی آپ سے کرنا چاہوں گی کیونکہ ظاہری بات موقع ہے. ابھی میں آتے ہوئے پڑھ رہی تھی کہ جو چینی ملز کے جو ایسوسیشن کے جو لوگ ہیں انہوں نے واضح طور پہ کہا جناب ہم تو 70 روپے کلو چینی نہیں بیچ سکتے. آپ یہ بتائیے گا جیسے ابھی آپ لوگ یہاں اعلان بھی کرنے والے ہیں, کچھ فیئر پرائس شاپس بھی کھل رہی ہیں جو بیسک چیزوں کے اوپر آپ جو ہے چیزیں عوام کو قیمتیں کم ملیں گی. یہ بتائیے گا چینی کے حوالے سے کیا میکانزم ہے, کیونکہ پچھلی حکومت میں بھی جو ایک مسئلہ تھا وہ چینی کا تھا, آپ کی حکومت میں بھی فی الحال تو 70 روپے یوٹیلیٹی سٹورز پہ مل رہی ہے, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ کب تک مل سکے گی؟ جب آپ قرۃ کسی کو نماز پڑھنے کا کہتے ہیں نا تو اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ خود نماز پڑھتے ہوں. تو حمزہ شہباز شریف صاحب نے الحمدللہ شریف فیملی کی جو اپنی شوگر ملیں ہیں ان کا اعلان کر دیا ہے کہ وہ 70 روپے کلو چینی دیں گی. اب جب ہم دے رہے ہیں اپنی شوگر ملوں سے تو انشاءاللہ باقیوں کو بھی دینا پڑے گا, اس کا میکانزم بن رہا ہے. اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں اللہ کے فضل سے پنجاب کی عوام خوشخبری سنے گی اور چینی بھی 70 روپے کلو ملے گی انشاءاللہ. آٹا اور گھی جو ہے وہ بھی ایک انتہائی کم قیمت پر انشاءاللہ ملے گا. بہت شکریہ آپ کے وقت جناب. خواجہ عمران نذیر ہمارے ساتھ موجود ہے.